و اقارب کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تھا، اور اس احسان کو ان کے اوپر کر کے مخبری کر کے احسان جتا کر ان کو اپنے ضد و اقارب کی حمایت چاہتے تھے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی، کہتے ہیں من کثر تطلعه على عورات المسلمین وينبه عليهم ويعرف عدوهم باخبارهم لم يكن بذلك کافرا اذا كان فعله لغرض دنیوی واعتقاده على ذلك سلیم كما فعل حاتب۔ کہتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے امور پر، ان کے رازوں پر، بھیدوں کے اوپر بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہے اور متنبع ہوتا ہے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتا ہے، تو لم یکن بذالک کافرا، وہ اس عمل کے ساتھ کافر نہیں ہوگا، اذا کان فعلہ لغرض دنیوی، جب اس نے کسی دنیا کی غرض کی خاطر یہ عمل کیا۔ اگر دنیا کی لالچ، دنیا کے ڈالر، دنیا کی دولت اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کی ہوس میں آ کر وہ کوئی عمل کرتا ہے، تو اسلام ہمیں اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی بات امام ابو بکر ابن العربی نے اپنی جو قرآن حکیم کی تفسیر لکھی احکام القرآن، اس کے اندر بھی ذکر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستی اور دشمنی کا جو مسئلہ ہے، اس میں فتویٰ لگاتے وقت ایک مفتی کو، فتویٰ دینے والے کو پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کر لینی چاہیے اس بات کی کہ جس شخص کے بارے میں بظاہر اس کا جو ہے وہ تعلق کفار کے ساتھ دیکھ کر میں کافر ہونے کا اور ارتداد کا فتویٰ لگا رہا ہوں، کیا میں نے اس کا عذر سنا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، فرمایا لا تعجل علیہ، میرے اوپر جلد بازی نہ کرو۔ کسی سے کوئی ایسا کام ہوا جو فعل کفر ہے اور آپ کو وہ کافروں کی، منافقوں کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ ذرا اس سے بھی تو خبر لے لیں، پوچھ لیں بھی تو یہ کس غرض سے کر رہا ہے۔ فتویٰ لگانے میں جلد بازی مت کرو، اس کو عذر کا موقع دو سنانے کا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک صحابی کے گھر گئے، نبی نے صحابی تھے، تو وہاں آپ نے پوچھا کہ مالک بن دخشن کدھر ہے؟ وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو کسی نے کہا وہ منافق ہے، بلکہ ایک جگہ صحیح بخاری میں یہ بھی آپ کہنے لگے نرا وجہہ الی المنافقین، ہم اس کا رخ جو ہے، اس کی حرکات و سکنات، اس کا عمل دیکھتے ہیں کہ منافقوں کے ساتھ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لا الہ الا اللہ کو نہیں دیکھتا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کے چھوڑ کر بغیر نفاق والے لوگوں سے اس کا معاملہ دیکھ کر اس کو منافق کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اگر بغیر کسی کا رخ کفار کی طرف ہمیں نظر آتا ہو تو ہمیں پہلے چھان پھٹک کرنی چاہیے، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے، یہ کس غرض سے کر رہا ہے۔ اگر واقعی آپ کو یہ ریسرچ اور تحقیق ہو جائے یہ ارتداد اختیار کر کے کرتا ہے یا جو ہے یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرنے لگ گیا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، پھر تو اس کے اوپر یہ فتویٰ عائد ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دنیا کی غرض زیادہ ہمارے سامنے اس کی نکلتی ہے اور دنیا کا مال و متاع آئے روز مانگے جا رہا ہے اور دنیا کی ہوس میں آ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈھاتا ہے، تو وہ ظالم ضرور ہے، فاسق فاجر ضرور ہے، لیکن ہم اس کو اسلام سے خارج قرار دے کر اس کا وہ حکم نہیں پہ آگے رکھیں گے جو خارج کافروں کا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات میرے بھائی جو شروع میں نے اختصار سے اشارہ دیا، بالفرض اگر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، علماء ہمارے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمران اور ان سے تعلق رکھنے والا ہر ادارہ یہ صرف کفار ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے بھی کافر ہیں، تو اس کے بعد جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ پھر ان کے ساتھ قتال، پھر بھی لڑائی شروع نہیں ہو جاتی، جس طرح کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، پہلے تکفیر کا پھر تفجیر کا حکم دے دیا، پھر وہاں بم چلانے کا، دھماکے کرنے کا، قتل و غارت کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اسلاف کا، محدثین کا، ہمارے اکابرین کا یہ منہج نہیں ہے
हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की शरह के अंदर किताब अल फितन के अंदर बात लिखते हुए ये बात भी तफसील के साथ बयान की है कि अगर हुक्मरान जालिम है, बाद उलमा का ये भी मौक़िफ़ है जालिम हुक्मरान के खिलाफ भी खुरूज का, जालिम है, जायर है और हमारे पास उनको हटाने के लिए बगैर किसी फितने और जुल्म का शिकार हुए इतनी ज्यादा ताकत हो कि हम उनको आराम से एक साइड पे करके गालिब आ सकते हो, हम किसी जुल्म का इर्तिकाब ना करें, किसी बड़े फितने का पेश खेमा ना बने, फिर तो उनको हटाया जाएगा। अगर ये सूरत ना हो तो फिर सब्र करना वाजिब। और हमारे आइमा ने यही किया। और आज क्या मेरे और आपके अंदर इतनी हिम्मत या इतनी कुव्वत, इतना सुलता है कि हम बगैर किसी जुल्म का इर्तिकाब किए किसी बड़े फितने का शिकार हुए आराम से उनको साइड पर करके खुद गालिब आ जाए। जब ऐसी शक्ल ना हो तो इस्लाफ का मौक़िफ़ ही है इल्ला फल वाजिब सब्र, फिर सब्र करना होगा, ऐसे लोगों की इस्लाह का काम करना होगा। इसी सलफ के मनहज को सामने रखते हुए अल्लाह ताला की तौफीक से हमारी जमात ने अपने मुल्क में दावत का निजाम मद्देनजर रखा है और लोगों की इस्लाह का काम मद्देनजर रखा है। और जहां शरीक कुफ्फार के साथ आमना सामना है और मैदान सजे हैं, वहां जिहाद और किताल का मरहला रखा। इमाम अहमद इब्न हंबल के जमाने में जो हुक्मरान थे, बड़ा मशहूर मसला है कि वो कुरान पाक के मखलूक होने के कायल हो गए और कायल करने वाले उनके साथ उस वक्त के कई गुमराह किस्म के उलमा भी थे। और हमारे आइमा मुहद्दिसीन के अंदर भी ये बात थी कि कुरान को मखलूक समझने वाला शख्स काफिर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद इमाम अहमद इब्न हंबल ने मारे खा ली, खुरूज का और हुक्मरानों के खिलाफ कत्लो गारत का फतवा नहीं किया, इसलिए कि खुरूज में जितने नुकसानात हैं, इस्लाम का नाम लेने वाली हुकूमत के खिलाफ कत्लो गारत के लिए उठ खड़े होने में जितने नुकसानात पैदा होते हैं, इतने नुकसानात जो है वो सब्र करके दावत देने के मैदान में नहीं होते। दारुल उंदलुस पेश करते हैं इस्लामी सीडी, इस्लामी कैसेट और इस्लामी कुतुब, MPX फिल्टर पर नए तराने और तकारीर की रिकॉर्डिंग। अल कादसिया सीडी, कैसेट और कुतुब लाइब्रेरी, 4 लेक रोड, चौबुर्जी चौक, लाहौर। फोन 72305449।